فرماتے ہیں جب میدان معاشر میں آمنہ کا لال آئے گا تو کس کے جلوہ کی جھلک ہے، کس کے جلوہ، کس کے جلوہ کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ایک کس کے جلوہ کی جھلک ہے۔ اب آمد رضا ہے، بڑا سوچ کے پیا بولتا ہے، ادھا دماغ بھی دل کی طرح سوچتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جھلک ہے، جھلک ہے، جھلک کسے کہتے ہیں؟ پہلے ادھر سے بھی غور کرنا۔ کس کے جلوہ کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک دم یہاں پر ایک لائٹ آن ہو، فلش آن ہو، کیا آن ہو؟ او 10,000 واٹ دا ایک دم سارے آئے تکنا ہے، لیکن جدوں ادھر تکنے ہیں تو ادھر تک نہیں سکنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں تو سارے جدوں معاشر کا میدان چمکے گا نا، سارے ادھر دیکھیں گے مگر مصطفیٰ کو دیکھ نہ پائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں میری امت کہ جس کا نام احمد و محمد ہے، اس کے چہرے کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ معاشر کا میدان اس سے چمک اٹھے گا۔ تو امت نے ابو پوچھا کہ چہرے وچ کی شے ہوئے گی؟ فرمایا چھوڑو اس کو، کیا ہوگا؟ تم نے سورج دیکھا ہے؟ قوم نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ سورج جو ہے نا آسمان والا، اگر 1,00,000 اس جیسے ہو، کتنے جی؟ 1,00,000 اس جیسے، کتنے؟ 1,00,000 اس جیسے آسمان والے، کہا 1,00,000 سورج اور مل کر نکلے، 1,00,000 سورج کے کریں مل کر نکلیں اور چمکیں تو اس چمک کا مقابلہ نہ کر سکیں گے جو محمد عربی کے گالوں سے نکل رہے ہیں۔ باوے دا قصور دسو میں نو پٹھانا دے منڈے دا جو فرماتا ہے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا قمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، بے پردہ جب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دیکھے بلا گلنا لمیاں ہو گئی ہیں تو صحابہ نے پتہ سی جنتی ہیں، اے سانو 19ویں صدی پتہ لگا ہے پہ صحابی جنتی ہیں، انہوں نے پہلے تو پتہ ہے کہ سی جنتی ہیں، بلکہ نرے وہ جنتی نہیں، جیڑا انہوں نے تک لوے ایمان دی آ رہے وہ بھی جنتی ہے۔ سارے بولو جی وہ بھی، یہ نعرہ پورا ہے نہیں لانا چاہیے ہے، صحابی بھی جنتی تو صحابی نو تکنا لے بھی جنتی ہے۔ تکو جی چہرہ رسول کا فیض کیا ہے؟ اچھا کعبے نو تکنا لے گناہ بخشی جاندے نو دے دیش کوئی شک نہیں، وہ بھی ایمان ہوئے ہیں، لیکن اللہ دی قسم چاہ کے میں نہیں حضور دا چہرہ کوئی وقت رہی ہے کائنات میں چوبے جس حضور نو تک لیا جیڑا اگے انہوں تک لوے وہ بھی جہنم سے کیا ہے جی؟ اچھا بولو آزاد ہے، تو ملے ہوں تے ساجن ملے ہوں آسان لگ پہی ہیں۔ تو صحابہ کو تو یہ یقین تھا تو انہوں نے جنت تو نہیں مانگی، اس صحابی نے بھی یہی کہا مجھے تو یا رسول اللہ ڈر رکھا سکت اللہ عراقہ، اس صحابی نے بھی عرض کیا حضور مجھے ڈر لگتا ہے جنت بھی جگہ دیتا جواڈے والے دوالے سارے نبی ہونگے میں نو توڑے نیڑے کوئی نہیں آن دے گا یا رسول اللہ، تو نبی سارے ہونگے تو پھر جنت جان دا میرا کیا مقصد ہے؟ اگر جنت میں پہنچ کر بھی میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، جنت میں پہنچ کر بھی اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو پھر جنت میں جانے کا کیا معنی؟ حضور نے لم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ، حضور نے اس کو کوئی بات کا جواب نہ دیا اور چپ رہے، پر حضور کے رب کو غیرت آئی کہ میرے محبوب کے عشق میں مچلنے والا
اور میرے محبوب کے قدموں میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جنت میں آپ کو نہ دیکھوں گا تو کیا کروں گا؟ میں تو اپنے گھر میں بیوی اور بچوں سے باتیں کرتا ہوں، پر باتیں تو آپ کی کرتا ہوں، میں تو دوسرا نام تک نہیں لیتا۔ تو حضور جنت میں جا کر آپ کو نہ دیکھا، آپ تو بلند و بالا درجے پر ہوں گے اور ہم کم تر ہیں، جنت میں ہوں گے لیکن آپ کے گرد نبی ہوں گے۔ اللہ کو غیرت آئی، نازل جبریل نازل ہوئے، بحاظے ہی آیا، این آیتاں نو لے کے محبوب جی انو آکھو جی میں میری پیروی پیا کر دیں کری جا، کیا مطلب دن تو اتھے ہی ہوئیں گا جتھے اسی ہوں گا۔ اے قبلہ سمجھو، تو وہ جو صحابی کہہ رہا تھا کہ مجھے ربیہ بن قعب اسلمی رضی اللہ اسألک مرافقتک، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے مرافقت چاہیے، مرافقت چاہیے حضور مجھے، میں ادھا ترجمہ سوکھا کراں کدے کوئی فتوہ نہ لاوے، حضور میں نہ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے ہے، تو سنجھے پہ آدھے ہو کوئی مانگ مانگ، اے جڑی میری ایتھے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ اتھے لگی رہے، جیڑی میرے ایتھے ڈیوٹی دیتی ہوئی جی نا، اے مرافقت جیڑی ہے، مرافقت جیڑی ہے، یہ مرافقت اتھے بھی رہے بس۔ اگوں فرمایا کہ آواغی رضا علیہ، اچھا چل کچھ اور مانگ لیں، چل کچھ اور چاہیے، یہ تو ہو گیا، اب کوئی اے سنیں جی جملے غور لگ، قالا قلتو، فرمانے لگے میں نے عرض کی، ہوا ذاک یا رسول، اے جی میری گفتگو دا اے معاصل، ہوا ذاک یا رسول، جتنے تھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسو سانو عشق نہیں اللہ نہ محبت نہیں دیدار نہ کرنا چاہتے ہیں اللہ، یہ گل صحابی نو نہیں سی پتا، ڈاکٹر مشکور صاحب نو پتا ہے، تربیہ نو نہیں پتا جڑا کنتو ابیتو مع رسول اللہ، ایک رات جڑا حضور نال رہ جائے انہوں سمجھ آ جاندی ہے جڑا راتاں گزارے، حضور انہوں پہ فرمان پہ اور کوئی چیز چاہی دیا، مرافقت ہو گئی، اور کوئی چیز چاہی دیا، تو وہ گما دے کہ پیار کر دے، ہوا ذاک، ہائے 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 ہائے، اے آپ ہی زمان جو فرما دیں وہ اور کچھ چاہیے تھے اس حبی رسول نار کتاب بہوں ہیں بہوں ہیں یہ کہ اگلی بھی گئی ہے اے بہوں ہیں تو یہ تساں بستے سرکار بہوں ہیں تو پھر تساں صحابہ نے نقشے قدم پر نہ ہوئے، اوہ مت اپنی متہ کی لاؤ نا، کمیں چلاؤ نا، جس کے لیے سرکار بہوں ہیں وہ صحابی رسول کی پیروی میں، ہون بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اے باوے ہیں نہیں جی، اے باوے جڑے نے، اے باوے بھی فرمایا نے جی، باوے میرے علی انہاں کیا فرمایا وچ قبر دے، ہاں 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 میاں سنا پر میں سننا چاہنا ایک بڑا جڑا پڑھی سکنا وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، کوئی سمجھا اس پچھا ایک دوسرا کہا ہے نا جی نا نزا کے روزے حشر وہ اگلا ہے نہیں جی وچ نزا دے رہ شاللہ پیش نظر، اے صورت شاللہ پیش نظر، رہ وقت نزا تے روز حشر، شاللہ پیش نظر، صورت شاللہ پیش نظر، شاللہ پیش نظر، شاللہ پیش نظر، شالہ دسو نے کس کیا اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے،
اللہ کا صدقے جا او میرے علی میرے ہاتھ میں تلیاں چوں یار دعا کر گئے ہو اے ہو صورت انشاءاللہ پیش نظر بولو اے ہو صورت انشاءاللہ پیش نظر شاید ہو جائے بولو اے ہو صورت انشاءاللہ پیش نظر صورت انشاءاللہ پیش نظر صورت انشاءاللہ پیش نظر صورت انشاءاللہ پیش نظر اکیری وقت نزاعت روز حشر وقت نزاعت روز حشر قبر دے جد پل تھی ہو سی گزر کوٹیاں تھی سن تد کریاں سارے بولے بابے میرے علی شاہ صاحب کی اتنا ایک علم جڑی انہوں نے کتابہ لکھیا آج انہاں چنگا پلا مولوی پاویں درس نظامی نہ فارغ و تحصیل ہوئے پاویں میرے جڑا کہ فاضل عربی انہوں نے کتاباں ڈکشنری تو بغیر پڑھنا جی پڑھی سکنا تو جس نے نہیں حالی لکھی ہوئی عبارت اردو چلو بھئی ٹھیک ہے اسے جو استعمال ہوئے جملے عربی نے فارسی نے وہ پڑھنے واسطے ایسا کی ڈکشنریاں نہیں لوڑ ہے کیا علم نہ سن کر سا بابا جس نہ دعا کنارہ آج تک لبا کو نہیں گسے دے ایڈا کمال جنا تو او کیا پہ آگنا او پہ آگنا اس کے وجہ تو سب پڑھی جاؤ تو ایمان علیہ وجہ او میں نو ایک منن علیہ ہو میرے محبوب تے درود و سلام پڑھی جاؤ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے لبوں پر محبوب کا نام ہو محبوب کا ذکر ہو محبوب کا تخیل ہو ان کے عقول میں ان کے ادراک میں ان کی خدوں میں ان کے اقوال میں ان کی سوچوں میں ان کے افعال میں ان کے اعمال میں ہر رنگ اور ڈھنگ میں چھلکے کوئی نہ کوئی جلوہ میرے یار ہے یہ جو سنت پہ یہ جو اجر ہے یہ کیوں ہے سنت پہ جو اجر ہے یہ کیوں ہے وجہ دے سنت او بھئی اللہ کی کیا لگا ان سے مچھا نکیاں رکھو یہ سنت ہے تو اللہ کی کیا غرض ہے یارا مچھا بڑیاں ہوں نکیاں ہوں وہی سرکار نکیاں رکھیاں اے تو سرکار ترے انگلیاں مچھا چھوٹیاں کرنے سے نا اللہ فرمایا نہیں کرو میں بغداد شریف میں تھا تو ایک فقیر بڑے کامل عالم بھی تھے تو میرے کو کہنے لگے بھئی اتنی داڑھی رکھو اللہ دا حکم ہے اساں جنہوں پڑھنے ہونے ہیں نا جی جنہوں طالب علم ہونا نا جی وہ اس کی نامی تسیں پتہ ہے نا سمجھی گئی تو میں انہیں کیا کہا میں کہا جی اللہ نہ کتھا حکم ہے یہ سرکار نہ حکم ہے انہوں نے کہا زیادہ گلہ نہ کر چپ کر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یہ جو کچھ سرکار حکم دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے نا اور کچھ دیتا ہے ہاں ہماری سوئی ایسی انہوں نے ٹھیک کی کہ جو سرکار نے حکم دیا وہ اللہ ہی نے دیا سرکار حرام کریں تو وہ اللہ ہی کا حرام کردہ ہے سرکار حلال کر دیں تو وہ اللہ ہی کا حلال کردہ ہے پھر حلال چیز کو سرکار پھر حرام کر دیں تو وہ اللہ ہی کا اور سرکار اگر کسی حلال شے کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں تو وہ اللہ ہی کا کرتا ہے سرکار مختار کل ہے اور اللہ رب العالمین نے مکمل اختیار حضور کو عطا فرمایا صرف اتنا فرق ہے کہ حضور کو اختیار عطا ہے حضور کو اختیار عطا ہے اور اللہ کسی سے لیتا نہیں ہے اس کا علم عطائی نہیں ہے اور اللہ کی قدرت بھی عطائی پر حضور کی قدرت عطائی ہے اور حضور کا اختیار عطائی ہے یعنی حضور کی انگلی میں طاقت اللہ نے رکھی ہے اللہ میں کسی نے طاقت رکھی اتنی جی گل ہے باقی اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو اور میرے محبوب کو مانا جائے یہی چاہتا قیامت کے دن وہ تم سے پوچھے گا تم کیا کیتا ہے میرے واسطے یہ حدیث شریف ہے اگوں تو ساں کہا نمازاں 5 پڑھیاں تے نال اور بھی کچھ پڑھے یہ حدیث شریف ہے میں اپنے کو نہیں لانا پیا مطلب آخو بھی اپنے کو نہیں مانڈ رہا ہے یہ روایت شریف جو میں لکھی کوئی نہیں گل آندی یہ ساری حدیثاں ہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سنانا پیا میں تساں کی اگوں وہ بندہ آکسی یا حضور فرمایا وہ بندہ اگوں آکسی میں یا اللہ 5 نمازاں بھی پڑھیاں نال تہجد کی نماز بھی پڑھی
اوابین نے بھی 6 نفل چھکے تے اشراق تے اوابین نے بھی نماز میں پڑھنا رہا. بہت چنگی گل ہے اور بہت عمدہ بات ہے. دسو نماز پڑھنا کتنی بڑی کام کی بات ہے. نمازی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت اللہ کی برگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے اور حضور کی برگاہ میں. یہ نمازی کو اعزاز حاصل ہے. نمازی کو یہ اعزاز حاصل ہے. پر صرف یہ ہے کہ نمازی اللہ کرے اوے سرکار نہیں تو نمازہ نہ فائدہ. مثلا عبداللہ بن ابی بھی تو نماز پڑھنا رہا نا لیکن اس نے نماز نہیں سی. نماز اس نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق تو سارے کی پتہ ہے رئیس المنافق تے حضرت ابو بکر نا نام ہی عبداللہ ہے. دوئے عبداللہ کھلتے سے مسجد بھی ایک ہے امام بھی ایک ہے صف بھی ایک ہے عبداللہ دوئے پر اللہ فرمانا عبداللہ ایک ہے. اللہ فرمانا عبداللہ ایک ہے. ہاں جڑا عبد مصطفیٰ ہے عبداللہ تیرے در سے جو یار در بدر یوں ہی خار. ارے تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ عبداللہ محبوب ہوا جو رسول اللہ کا ہوا. تو وہ بندہ حضور فرمانے کہے گا کہ میں نے نمازیں تو 9 پڑھی تو روزے بھی میں نے رمضان کے خالی نہیں رکھے. احتیان کرے تکو جی ہوں یہ حدیثہ میں سننا جی کئی قبلہ تساں کتنی آج میں زیارت کری کلیجہ ٹھنڈا ہویا تساں میں بہوں کاری وارث صاحب اتنا ذکر کیتا مارے کن پکائی چھوڑے. نثار نوری صاحب نثار نوری صاحب میں آج بھی میں اسنا انہی صاحب یہ 2 بجے اتھے آنی کہ نا ڈیرے مارے اتھے قبضہ کری کہ بڑا اوکھا ہے آیا اور اے ہون اے اصل چینا نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے سارا. طبیعت میری اب لگ رہی ہے میں بیمار ہوں. ہاں تو تاں ہی تیرے کی میں موڑا یعنی نہیں مارنے او بھائی یہ ذکر محمد روح اللہ. وہ اس راز کو تم کب سمجھو گے کہ اصل میں حضور کے ذکر کی بنا پر شفا ہوتی ہے اور بندے سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ حق ہے کہ حضور کا ذکر شفائے تامہ ہے مکمل شفا عاجلہ مستمرہ شفا. وہ جی تساں حدیث شریف بخاری شریف ہے نا وہ قبلہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جڑا ہے نا یہ آسان اس کی پیچھو تھپکیاں مارنا کون روح الامین تے پیچھو تھپکیاں مارنا تے آنا چنگا چنگا زندہ باد لگا رہے ہیں منڈے نج کی جڑے حضور نے گستاخ ہے تے نالی پھر فرمایا بھئی اے آپو بھی شفا پانا تے مومنہ کی بھی شفا بخشنا تے گلاں کڑیاں کرنا واقسن من کا لم ترکت تو ہے واجمل من کا لم تلدن تے مومنوں کو شفا ملتی ہے اس سے. تو یہ اصلی بات ہے. تو قبلہ جان میری آپ پر قربان. اب یہ اب حدیث شریف ہے اب اس کا سنانا تو ہمیں ہے. اللہ ہمیں نمازی بنا اللہ ہمیں روزے دار بنا اللہ ہمیں قاری قرآن بنا. لیکن ہر بات میں 2 پہلو ضرور یاد رکھنا. ہر بات میں 2 پہلو ہیں. ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا. مثلا قرآن پاک پڑھنے والا 10 اپنے خاندان کے جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا مختار ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. اور قرآن ہی کے قاری دوزخ میں بھی جائیں گے. یہ بھی دماغ میں رکھنا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے حضرت نثار نوری صاحب قبلہ یا یہاں پر جتنے بھی جید علماء بیٹھے ہیں وہ روک سکتے ہیں. جیسے ہی وہ روکیں گے پھر فقیر بخاری شروع کرے گا. لیکن پھر شرط ہوگی آپ کو تبصرہ کرنا پڑے گا اس میں. یہ قرآن مولا علی فرماتے ہیں. کون علی؟ جس کے چہرے کو دیکھنا ہے. ایتا کون ہے جی؟ انہاں دیاں غلاماں دیاں چہرے نو تکنا عبادت ہے. اللہ ہی جانے حضور کے چہرے کو دیکھنا کس درجے کی ہے. حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ اور حضور نے ہاتھ ناپ کے فرمایا مولا علی نے فرمایا علی انت منی وانا من کا. تو میرے بچوں میں تیرے بچوں.
پھر حضور نے فرمایا محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ حبیبک حبیبی و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ. فرمایا جیڑا تیرا ہو گیا میرا ہو گیا میرا ہو گیا خدا نہ ہو جیڑا تے تو پھریا میں تو پھریا میں تو پھریا خدا تو پھریا. اور ایک شان جاتے جاتے سنائی دیتا ہوں ان کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد فرمایا کسی کو حضور نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو بتلاؤ. ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا حضور امیر المومنین مجھے حضور نے فرمایا تھا 3 بکاں تینوں کھجور نہیں دے سا. کتنیاں بکاں 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 دو ہاتھ نہیں آنا 3 بکاں تم کو ہم 3 بکیں کھجور کی دیں گے. ہاں ہاں. انہوں نے کہا قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسلوا الی علی بن ابی طالب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اے شاہ جی اے سید غورے نال سنیا کرو حضرت ابو بکر صدیق نہیں شان بھئی یہ شان اور مولا علی نہیں ہے تو راوی کون ہے یہ جو شیعت سن کی آئی جائے کرنے اللہ نہ واسطے ہیں انہوں نے چکران چنا چکے یہ بھی غور نال سید جڑے بیٹھے میں کو نہیں پتا پر میں تمہیں پیروں پہ یہاں سر رکھی گا بھئی یہ غور کرو بھئی شان باوے علی انہوں نہیں ہے تو بیان بابا ابو بکر اور پہ کرنے میں اتیان کرو. انہیں لوٹیاں کی کیا پتا بھئی جڑے لکھ لکھ روپیہ کی نہیں داڑیوں منی گاڑی کی کر کے ذاکر پڑے انہیں کیا پتا. اور پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تو زیادہ کوئی جاننا دسو نا جی تو یہ حضور غوث پاک تو زیادہ کوئی جاننا تو یہ نظام الدین اولیاء پاک تو زیادہ کوئی جاننا تو بابے فرید رحمت اللہ علیہ تو زیادہ کوئی جاننا. یرا انہوں نے اندروں سینے حضور نے سینے نال ملے ہوئے وہ یار جے کدے یاراں وچ فرق ہوئے تے کدے بھی یاراں دا ذکر بھی ترتیب اس طرح شان وچ نہ لکھنا تے کدے علی نہ پتر لاہور وچ علی اجمیری اے گل نہ کرے کہ فقر کا بادشاہ ابو بکر صدیق ہے. تے لہذا اے سیدنا پاکانی برگاواں چارز ہے کہ یہ غور کریا کرو اس مسئلے تو آنی پھر کرنے نا جی خوش نالے نقیباں خطیباں نے مسئلہ ہونا پہ جتھے نوٹ زیادہ دے اس مسئلے زور بھی زیادہ پڑھ جس جائی مطلب گڈی تو ساتھ رکھو نا تھیچ حالی تھیچ رکھی کیوں نہ تو ساتھ کہ مولی صاحب نہیں آنکھ کچھ گڈی تو الڑ نہیں لگی. ایک باری میں قوال پلایا کہہ جی تو پیسے میرے ہاتھ میں دے تو میں اٹھا اس کو پیسے دینے کے لیے تو شیر پھول گیا وہ نوٹ اچھے خاصے دے وہ ہے نہیں تکے نے نوٹاں دے پتہ ہے شیر کیڑا سی شیر بھی سنے شیر کتنا کمال نہ لیکن اگوں حال تک ہوتا وہ میں نظار نوری صاحب گھڑی تھیری میں تو چنگا لگا شیر میں اٹھیا لیکن نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام آپ فرمانے کوئی اساں کی بھی پتہ ہی نہ کہ لنگار کٹھیاں کول کچھ نہیں اساں کی بھی پتہ ہے پر انہاں کول گلاں کمیں نہیں اساں سننا چاہنے جڑیاں انہاں رٹیاں ہونیاں جڑیاں انہاں نظام الدین اولیاء پاک فرمانے جیڑی ساڑے کی چیز چاہی نہیں ہے وہ اساں انہاں کلو چاہی کرنے آتے جیڑی انہاں کی چاہی نہیں ہونی وہ اساں نہیں چاہی اے نظام الدین اولیاء پاک فرمانے. آج وہ پیسے کنی کے لئے میں اٹھیا نا شیر بڑا غضب نہ پہ پڑا ہے شیر کیا پہ پڑا ہے بھئی کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا ہوں میں دیوانہ تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روئے انہوں گھٹی چاہیے میں اٹھیا نا شیر بڑا غضب نہ تھا میں جلے نیڑا گیا نا تو کچھ نہیں نظر نہ جی قوالے نہیں اس آگیا کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا ہوں میں دیوانہ وہ نظر نوٹا اپنے اس یار کا ہوں میں یہ تو کوئی شان مولا علی نہیں شان مولا آپ میری گل میں تو سو ازما لینا ملنگ جا بندہ میں مست جا تو سو تو جان تو بات تو میری گل میں ازما لے کسے ٹائم تو سو محفل کرا لو جس تو سو نعت خان کی جس شیر پر پیسے دے دے سو اگلا سارا کلام اس کی پڑھ سی حالانکہ ہونا یہ چاہیے اور یہ آپ بھی سنی سارے دماغ میں رکھو سرکار ابو بکر پاک کی شان ہوئے تو للکر کے بولو حضرت عمر نشان ہوئے للکر کے بولو حضرت عثمان غنی نشان ہوئے للکر کے بولو تو مولا علی نشان ہوئے تو ہے ہی شیر ہے شیرار بالکل کھلم کھل بولو اور اتنا گج وج کے بولو بھئی انہوں نے محبت اعلیٰ حضرت بریلوی کتھے میں یاد کراں اس پٹھانا نے منڈے کے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم یک جان ہے یک دل آکھو سبحان اللہ تیرے چاروں ہمدم یک جان ہے یک دل تیرے
دگنیاں رکھاں میں ہاتھ رکھ سا ٹھیک ہو سو تسا نہیں دگنی رکھا میں ہاتھ رکھاں تسا مرید سیال ہے نے سیال ہے لیکن انہیں خلیفے تو شاہ سلمان انہوں نے کوئی خلیفہ نہ کھٹو ہویا ایک ہے بانے میں شاہ جی نہیں جی تسا نے پیر نہ کوئی خلیفہ نہ کھٹو نہیں اور نالائق نہیں تو پھر اس کا خلیفہ کیسے گڑبڑ ہو سکتا ہے جس کو رب نے اپنا خلیفہ اعظم بنایا کہہ دو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تیرے جانو ہمدم یک جان ہے یک دل عتیق عمر اور غنیوں علی ہے اور ایک اور بھی سن اے پٹھانا دا منڈا میں نے پلدان ہے آپ فرماتے جانو دل تیرے قدم پر وارے جانو دل تیرے قدم پر وارے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے شاہ جی حضور غریب نوازو کیا نصیبیں ہیں ان کے جن کی جان حضور پر قربان ہو رہی تھی اڈی رکھی ہوئی سب پہ ڈنگنا ڈنگ جتنا ڈنگنا ہے میں بھی ابو بکر ہوں ہاں جے تو تکنا چاہے تو سب وہی کہہ انہاں نہیں چلک تکنے مستے بیتابہ تو میں تو غلام ہاں میری اخ تو کس طرح منظر آٹھ رکھنا تو سرکار ابو بکر پاک نے فرمایا کوئی ہے ہوئے بندے آخر جی حضور نے فرمایا سا میں ترہ بکاں کھجورے نہیں دے سا آپ نے فرمایا ارسلوہ الہ علی ابن ابی طالب اے بکاں حضور نے فرمایا سا دے سا کس نے فرمایا سا ہونا دے بکر آپ کو نہیں دی سکنے سے پر بک جی سرکار نہیں بک کس نہیں ہے پھر بول سو بک کس نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کی پتہ ہے نا جی تساں کی پتہ ہے نہیں پتہ ہے انہیں نہیں پتہ انہاں آگیا اس کی علی کل بھیجو اور حضور کی بک مبارک کا معجزہ سنے حضور کی بک مبارک کا یہ سنے جس سے حضور نے اینڈ دو آتھا نال بک پر کے کھجور دیتی نا جی اس گنیاں تو پوریاں 60 کتنیاں جی کھجور ہوئے اجوا تامی کھجور ہوئے کلمی تامی 60 نکی ہوئے کامی 60 وڈی ہوئے کامی 60 بس یہ معجزہ تھا کہ اللہ جانے اور حضور جانے کے 60 کا کیا راز ہے بس جس کو بک دی اس بندے نے پورا گڑیاں چھوٹیاں ہون کامی 60 وڈیاں ہون کامی 60 موٹیاں ہون کامی 60 پتلیاں ہون کامی مولا علی کے پاس بندہ جانے لگا فرمایا ٹھہر 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 حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھہر جب تو جائے نا چادر میں بکیں لے کر آئے نا تو ایک ہی جگہ پر تینوں بکیں نہیں ڈلوانی وقت وقت ترے گنڈا مار کے لہمنی تو موڑ کے اتھی آمنیاں میں پوری جماعت صحابہ کے سامنے آج علی کی ایک شان بیان کروں او جدوں جناب لے کے آیا بندہ اچھا او جدوں جا کے حضرت علی کو لے جا کے آیا تھا نا میں نے کھجوراں حضور نے فرمایا سی تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے تواڈے کو آپ نے بھی تحقیق نہیں فرمائی چونکہ جانتے ہیں کہ بھیجنے والا صدیق ہے آپ نے بک پر ہی کھجوراں دی دیتی اس گنڈ ماری دوسری گنڈ ماری تیسری چک کے شکریہ ادا کر کے آ گیا مسیحی فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کھولو وعدوہا کھولو تینوں گنو پہلی گنڈ کھولی جناب کھجوراں گڑیاں 60 دوسری گنڈ کھولی
گنیاں 60 تیجی گنڈ کھولی کھجوراں پوریاں 60 بس ہاتھ مارے آپ نے پٹ تے صدیق اکبر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے یہ بات تو مجھے ہجرت کی رات کو ہی حضور نے بتا دی تھی فرمایا صدق حبیبی میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے فی لیلت ہجرہ ونحن خارجون من الغار الى المدینہ جب ہم مدینے سے غار سے نکل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے حضور نے میرا ہاتھ نپیا فرمایا ابو بکر تینوں آج ایک اور بھی گل علی دی دساں کفی و کفو علی ابن ابی طالب سواون میری تے علی دی بک بھی ایک ہے سمجھ آئی جے